بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مدارس کے بل کے حوالے سے کچھ باتیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، چنانچہ میں اپنی بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ دونوں طرف ہمارے علماء کرام ہیں، دونوں طرف کی ایسی شخصیات ہیں کہ جو ہمارے لیے انتہائی اہم ہیں اور ہمارے دل کے انتہائی قریب ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس دوران؟ ہمیں اس چیز کا حق نہیں کہ ہم لوگ ان کے بارے میں کسی بھی قسم کا تبصرہ کریں یا ہم ان کے بارے میں کوئی بات کریں۔ البتہ جو انسان کا اپنا موقف ہے، جو انسان کی اپنی بات ہے، جو انسان کا اپنا نظریہ ہے، انسان صرف اس کو پیش کرے، اس کی حد تک اس کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ لیکن علماء کرام پر بولنا، علماء کرام پر تبصرہ کرنا انتہائی غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں کی سازش ہی یہی تھی کہ عوام کے دل سے، لوگوں کے دلوں سے علماء کرام کی محبت کو نکالا جائے۔ چنانچہ یہ بھی ایک غیروں کا پروپیگنڈا ہے کہ عوام کے سامنے علماء کو بدنام کرنا، عوام کے سامنے علماء کو غلط ثابت کرنا۔ چنانچہ میں اگر اپنا موقف پیش کروں کہ مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت کہہ رہے ہیں کہ بھائی وزارت تعلیم کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے مدارس کو ان کے ماتحت کر دیں گے، ان کے انڈر میں کر دیں گے، تو آج تک جو ہمارے مدارس کی کارکردگی ہے اس پر پانی پھر جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جن لوگوں کو علم حاصل کرنے کا رجحان ہوتا ہے، رخ ہوتا ہے، جو ان کو شوق ہوتا ہے، وہ ملک پاکستان کے اول نمبر کے مدارس آتے ہیں کہ جہاں پہ تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ دی جاتی ہے، مفت تعلیم دی جاتی ہے، غریب سے غریب طالب علم بھی اپنی تعلیم کو اچھے طریقے سے مکمل کر سکتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کالج یونیورسٹیوں میں، آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، وہاں کا نصاب کیا ہے۔ الحمدللہ میں خود بھی پڑھ رہا ہوں کالج، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے کو پتہ ہے کہ بھائی کالج میں کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور کالج کا ماحول کیا ہے۔ کالج اور یونیورسٹیوں کے ہاسٹل میں آپ جائیں، وہاں آپ کو پتہ لگے گا کہ بھائی اصل ماحول کیا ہے۔ مدارس دینیا کا اتنا صاف ستھرا ماحول، اگر اسی مدارس دینیا کا ماحول، اسی مدارس دینیا کو اگر ان کے ماتحت کر دیا جائے تو خدا کی قسم آج تک جو ملک پاکستان کے ان مدارس کی وجہ سے نام تھا وہ سب ختم ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا، کیونکہ مدارس میں اتنے اچھے ماحول کو خراب کر دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حکومت کے ہم لوگ انڈر کر دیں پھر تو علامہ اقبال ڈے آئے گا، اس میں بھی ہمیں دیں گے چھٹی، اس میں ہماری پڑھائی خراب۔ اور جناب یہ ہے کہ قائد اعظم ڈے آئے گا، اس میں بھی دے دو چھٹی۔ 14 اگست آ گیا، اس میں بھی دے دو چھٹی۔ اور جناب یہ ہے کہ پتہ نہیں کون کون سے ڈے آئیں گے، ان سب میں جب مدارس کو چھٹی دی جائے گی تو مدارس کا کیا حال ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ مدارس جب ان کے حوالے کر دیے جائیں گے تو پھر اس کے اندر وہ اپنی مرضی کا نصاب کریں گے کہ آپ یہ پڑھائیں، یہ پڑھائیں، یہ پڑھائیں۔ اگر ہم لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، قانوناً وہ ہمارے خلاف کارروائی کریں گے، جو کہ پھر ان کا حق ہوگا۔ کیوں؟ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے اور اپنے دل کی رضامندی سے ہم لوگوں نے ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ لیکن اب جب ہم لوگوں نے نہیں دیا، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، قائد ملت اسلامیہ، قائد انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ بالخصوص شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کاوشوں اور محنتوں اور ہمارے اکابر کے لائے ہوئے، ہمارے اکابر کا بہا ہوا خون آج تک ہمارے اندر موجود ہے، آج تک ان کا سایہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت اس سایہ کو تا دیر ہمارے اندر موجود فرمائے۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مدارس کو ان کے ہاتھ میں دینے کا کیا ہوگا نقصان جو میں نے ذکر کر دیا یہی ہوگا کہ بھائی ہمارا نصاب سب سے پہلے چینج کر دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ حکومت جو بھی چاہے گی، جس طرح چاہے گی، وہ ہمارے اندر انٹرفیئر کرے گی، ہمارے اندر آنے کی کوشش کرے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ماہانہ فنڈ دیں گے۔ بھائی مدارس کو فنڈ کی ضرورت نہیں ہے، مدارس کو فنڈ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فنڈ نہ دیا جائے، مدارس کو فنڈ نہ دیا جائے، مدارس کو فنڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو میں کلیئر کر دوں، آج تک مدارس نے حکومت سے فنڈ نہیں لیا۔ یہ علماء
سر بلند کر کے فخر سے سینہ تان کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ آج تک حکومت سے ہم نے 1 روپے نہیں لیا، اسی لیے تو ہم اپنے موقف پر قائم ہیں۔ تو اسی لیے گزارش کی جاتی ہے کہ نمبر 1 بات، علماء پر ہم تبصرہ نہ کریں، کیونکہ آج کل کا تبصرہ اس طرح ہے کہ پھر وہ غیبت بن جاتا ہے۔ نمبر 2 بات، اپنا موقف جو انسان کے ذہن میں ہو وہ انسان پیش کرے، اس کے ہر شخص کو اجازت دی جاتی ہے، لیکن علماء اکرام کے خلاف بولنا انتہائی غلط بات ہے۔